جی دیکھیے، آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے تیمم کے بیان میں۔ تیمم بس اتنا سمجھ لیں کہ پاک مٹی کو استعمال کرتے ہوئے وضو کے قائم مقام تیمم کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، ایسی چیز آ گئی کہ آپ سفر پہ ہیں اور ایسی جگہ ہیں، صحرا میں ہیں، وہاں پانی آپ کے پاس نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سفر میں ہیں، اکیلے ہیں، صحرا میں ہیں، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، میلوں دور تک کوئی پانی وانی نہیں ہے، آپ صحرا میں بھٹک گئے ہیں، تو وہاں پر اتنا پانی ہے کہ اگر آپ اس سے وضو کر لیں گے تو آپ کے پینے کے لیے نہیں بچے گا۔ تو شریعت نے وہاں پہ اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ آگے آئے گا، اور اس پانی کو آپ اپنے پینے کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یا یہ ہے کہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ سخت بیمار ہے، اتنا زیادہ سخت بیمار ہے کہ ماہر ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر اس بندے نے پانی استعمال کیا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا جو یہ مرض ہے یہ بڑھ جائے گا، اور تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم سے تیمم کر کے اپنی عبادتیں کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے، اس طرح ٹیوب ویل نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو وہ کنویں میں رسی اور ڈول کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ پہلے زمانے والوں کے لیے کہ بھائی کنویں میں پانی بہت زیادہ نیچے ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کے پاس رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ نیچے سے پانی نکال کے وضو کریں، تو اس صورت میں آپ جو ہے تیمم سے وضو کر سکتے، تیمم کر کے تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پانی اتنا دور ہے کہ وہاں دشمن کا خطرہ ہے، دشمن کے آنے کا خوف ہے، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو بھی آپ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ سب سے پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد تیمم کے نواقض بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تیمم میں نیت فرض ہے، وضو میں نیت فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے۔ وہ کیسی نیت ہے دیکھیے، یعنی نیت یہ کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن تیمم کا واضح بنیادی یہی مسئلہ ہے کہ اس میں نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، کہ اگر آپ نماز کے لیے تیمم کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا، یا دل میں آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا جو ہے میں اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو، اب یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا۔ نیت آپ نے کر لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت، یعنی جیسے 5 انگلیاں اس ہاتھ کی، اس طرح تھوڑی سی کشادہ کر کے 10 انگلیاں اور دونوں ہاتھ آپ کے انگلیاں سمیت پاک مٹی پہ آپ نے اوپر سے مارے، ٹھیک ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا ہے، ایسے نہیں کہ وہ پورا منہ پہ ہی مل دینا ہے، نہیں، اپنے ہاتھوں کو آپ نے جھاڑ دینا ہے، جھاڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر مل لیں۔ یعنی جب آپ ہاتھوں کو جھاڑیں گے تو اس سے بہت زیادہ مٹی جو ہے گر جائے گی، گرد و غبار گر جائے گا، اور یوں سمجھیں جو مٹی کی پرت ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے، باریک باریک مٹی، وہ آپ کے ہاتھوں میں رہ جائے گی، اور اس سے آپ کا جو ہے یہ تیمم ہوگا۔ تو اپنے ان دونوں ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد اپنے منہ پر مل لیں، اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے، یعنی جو وضو میں حصہ دھویا جاتا ہے، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے جو میں نے آپ کو حد بتائی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر آپ نے پورے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ میں پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے، اتنے حصے پر آپ پھیر دیں۔ پھر دوبارہ آپ نے اسی طرح دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے مٹی پہ مارنے ہیں، اور اوپر کر کے آپ نے ہاتھوں کو جھاڑنا ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، پھر آپ نے دونوں بازوؤں کو، ایک ہاتھ سے اپنے ایک بازو کو کوہنیوں سمیت آپ نے ہاتھوں کو مل لینا ہے، اور انگلی کا خلال بھی کر دینا ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ سے اسی طرح اپنے دوسرے والے جو ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اور کوہنیوں سمیت پورے بازو پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایک آپ تیمم کر رہے ہیں وضو کے لیے، ایک تیمم کر رہے ہیں آپ غسل کے لیے۔ مثلا اس کا یہ ہے کہ آپ کو وضو نہیں ہے، آپ نے وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، تو آپ یہی طریقہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ دونوں ہاتھ آپ نیچے مٹی پہ ماریں گے، پھر ہاتھ جھاڑیں گے، اس کے بعد آپ ایک دفعہ منہ پہ ملیں گے، پھر آپ جو ہے دوسری دفعہ ہاتھ مٹی پہ مار کے دونوں ہاتھوں کو ملیں گے۔ اب یہ جو طریقہ ہے، یہ وضو کریں بھی یہی طریقہ ہے، اور اگر آپ کو جنابت سے غسل کرنا ہے، ناپاک ہو گئے آپ، یعنی کہ
آپ جنبی حالت میں ہیں، جمع کر لیا آپ نے اور آپ ابھی غسل کرنا چاہتے ہیں لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی نہیں ہے، تو بھی آپ تیمم کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ اب وہی طریقہ سیم ہے، غسل کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے وضو کر لیا تو آپ اس کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے تیمم کر لیا تو آپ اس سے نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہی صورت 20 سال تک ممکن ہے، یوں اگر سمجھا جائے کہ 20 سال تک پانی نہیں ملے گا کسی کو، تو یہ تیمم کر کر کے اپنی ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، ان کی عبادتیں ہو جائیں گی۔ یہ ہو گیا تیمم کا طریقہ اور تیمم کے چھوٹے سے مسائل۔ اب آتے ہیں نواقض تیمم پر، یعنی جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا وضو میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیپ کرنا، ہوا کا خارج ہونا، یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، ان چیزوں سے جو ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک خاص فرق ہے بنیادی، یعنی کوئی مریض بیمار تھا، بہت زیادہ شدید بیمار تھا، اس نے تیمم کر لیا، اس نے ظہر کی نماز شروع کر لی اور اچانک اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ پانی استعمال کرنے پر اس کو طاقت آ جاتی ہے، قدرت آ جاتی ہے، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، وہ پر نماز توڑ دے، وضو کر کے پھر آپ جو ہے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر پانی کے استعمال پر قدرت ہو جاتی ہے، اچانک سے پانی مل جاتا ہے یا مریض صحت یاب ہو جاتا ہے تو تیمم ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازمی نہیں ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دیا، اگر کسی کو وضو کرنا ہے اور کسی کو غسل کرنا ہے تو پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ غسل اور تیمم کے لیے الگ الگ جو ہے، غسل اور وضو کے لیے الگ الگ تیمم نہیں کرے گا۔ اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس کو غسل کرنا ہے، اب اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس نے تیمم کر لیا تو وہ پاک ہو گیا، اب وہ پاک ہے، اب اس کو بعد میں نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ کیا دوبارہ تیمم کرے گا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ تیمم کرنا لازمی نہیں ہے، بس اس کا جو ہے تیمم ہو چکا ہے۔ آگے انشاءاللہ کل ہم نماز شروع کریں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بھئی نماز کتنے وقتوں میں فرض ہے، کون کون سے وقت میں فرض ہے اور کتنی رکعتیں ہیں، انشاءاللہ پوری ترتیب سے آئے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔